بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے پتے کا کامیاب آپریشن۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے پتے کو نکالنے کا کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہسپتال میں صحت یاب ہو رہے ہیں۔ انڈوسکوپی سرجری کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر میں ہوئی، جہاں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز میڈیکل ٹیم کی ہدایت پر علاج کے لیے کچھ وقت گزاریں گے۔ منگل کو شاہ سلمان نے ہسپتال سے ہی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی تھی اور انہوں نے تیمارداری کرنے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ نیا غلاف کعبہ حرم انتظامیہ کے حوالے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے نیا غلاف کعبہ متولی کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر شیخ عبدالرحمن السدیس بھی موجود تھے۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق غلاف کعبہ 9 ذی الحج کو بعد نماز فجر تبدیل کیا جاتا ہے، جب عازمین حج میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ نیا غلاف کعبہ حوالہ کرنے کی تقریب کے موقع پر حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد سلمان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مکہ مکرمہ کے ام الجود محلے میں غلاف کعبہ کی فیکٹری موجود ہے، جہاں 200 سے زائد ہنرمند پورا سال غلاف کعبہ تیار کرتے ہیں، جو مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ غلاف کعبہ سال میں ایک مرتبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے موسم کے لحاظ سے غلاف کعبہ کو انتہائی مضبوط اور معیاری طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے خالص ریشم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حاجیوں کو گرمی سے بچانے کے لیے انتظامات۔ سعودی وزارت صحت نے حج کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے حج مقامات پر حجاج کو طبی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے کئی صحتی ادارے تیار کیے ہیں۔ مینا الوادی ہسپتال، میدان عرفات میں ہیلتھ سینٹر، 29 فیلڈ ہسپتال اور موبائل کلینکس کا انتظام کیا گیا ہے، جبکہ 6 ایمبولینسز اور 3 کلینکس حاجیوں کی رہائش پر 24 گھنٹے مہیا ہوں گے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حاجیوں کو صحتی خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹرز، نرسوں اور معاون طبی عملے کا تقرر بھی کر دیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اس سال حج سخت گرمی میں ہو رہا ہے۔ دھوپ کی شدت اور چلنے پھرنے کے باعث گرمی سے متاثرین کے لیے خصوصی صحتی خدمات کا بندوبست کیا گیا ہے۔ سخت درجہ حرارت سے تعلق رکھنے والے امراض سے نمٹنے کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے مینا، عرفات اور مزدلفہ میں لو سے متاثرہ حاجیوں کے علاج کے لیے صحتی اداروں میں ضروری انتظامات کر لیے، جن میں پانی کی پھوار والے پنکھے بھی نصب کیے گئے ہیں، جن کی بدولت درجہ حرارت کی شدت کم ہو جاتی ہے، دھوپ سے متاثرین کی تعداد میں فرق پڑتا ہے اور شدید گرمی سے بے ہوش ہونے کے واقعات محدود ہو جاتے ہیں۔ دریاسنا وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ اس سال حاجیوں کی خدمات پر مامور تمام اہلکاروں کا کرونا ٹیسٹ ہوگا۔ جس ادارے کے بھی اہلکار حج خدمات کے لیے تعینات ہوں گے، ان سب کا کرونا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق سیکریٹری حج ڈاکٹر حسین الشریف نے بتایا ہے کہ امن عامہ کے سپاہی ہوں یا حج دفاتر کے انتظامی عملہ یا براہ راست حجاج کی خدمات کرنے والے لوگ ہوں، ان سب کا کرونا ٹیسٹ ہوگا۔ ہر ایک کے بارے میں یہ اطمینان حاصل کیا جائے گا کہ وہ کرونا سے پوری طرح سے پاک ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر الشریف نے یہ بھی بتایا ہے کہ حاجیوں کو گروپوں کی شکل میں حج مقامات پر روانہ کیا جائے گا۔ ان کے ہمراہ صحتی عملہ قافلے کا کمانڈر اور معاون بھی ہوگا۔ 4 ذی الحج سے ان سب کو بھی قرنطینہ کیا جائے گا۔ جدہ ساحل روڈ پر گاڑی الٹ گئی، 2 ہلاک 10 زخمی۔ جدہ میں سعودی ہلال احمر کے ترجمان عبداللہ احمد ابو زید نے بتایا ہے کہ بدھ کو جدہ کے الساحل روڈ پر گاڑی الٹنے سے 2 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ترجمان نے بتایا ہے کہ جنوبی کارنش کے السیف ساحل جاتے ہوئے سڑک پر ایک گاڑی کے الٹنے کی اطلاع ملی تھی۔ فوراً ہی 6 امدادی ٹیمیں جائے وقوع روانہ ہو گئیں۔
پتہ چلا ہے کہ 12 افراد حادثے سے متاثر ہوئے ہیں، 2 جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 2 کی حالت نازک ہے، جبکہ 8 افراد کو مختلف نوعیت کے زخم آئے ہیں۔ ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا ہے کہ زخمیوں کو فوری فرسٹ میڈیکل ایڈ مہیا کر دی گئی، انہیں قریب ترین ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ آج دمدار ستارہ دوربین کے بغیر دیکھا جا سکے گا۔ قصیم یونیورسٹی میں فلکیاتی علوم کے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ المسند نے کہا ہے کہ آج رات دمدار تارہ کرۂ ارض کے انتہائی قریب ہوگا، زمین سے 103 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، جسے دوربین کے بغیر دیکھنے کا آج آخری موقع ہوگا۔ دمدار تارہ مغرب کی نماز کے بعد شمال مغرب میں آسمان پر روشنیوں سے دور نظر آئے گا۔ اس کے بعد اسے چند روز تک ٹیلیسکوپ یا دوربین کی مدد سے ہی دیکھا جا سکے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق جدہ میں فلکیاتی انجمن کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا نے بتایا ہے کہ نیو وائز دمدار تارہ آج جمعرات 23 جولائی 2020 کو کرۂ ارض سے قریب ترین پوائنٹ پر ہوگا۔ یہ زمین سے 103 ملین کلومیٹر پر ہوتے ہوئے چاند سے 400 گنا زیادہ کہیں دور ہوگا۔ ابو زہرا نے بتایا ہے کہ آج رات غروب آفتاب کے بعد دمدار تارہ شمال مغربی افق پر 24 ڈگری کی بلندی پر دیکھا جا سکے گا۔ یہ سورج غروب ہونے کے بعد 3.5 گھنٹے تک افق پر نظر آئے گا۔ ابو زہرا کا کہنا ہے کہ نیو وائز کی چمک کم ہو کر تیسرے درجے پر آ گئی ہے۔ دمدار تارہ سورج کے گرد اپنے مدار پر گردش کرتا ہے۔ عموماً اس کا ایک بادل جیسا روشن سر ہوتا ہے، جس میں ایک یا زیادہ روشن نواد پائے جاتے ہیں، جن میں سے سورج کی روشنی کے دباؤ کی وجہ سے مادی ذرات خارج ہوتے ہیں، جو جھاڑو کی طرح ایک دم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ دم کی لمبائی بعض اوقات 10 کروڑ میل سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ حفاظتی تدابیر اختیار نہ کرنے پر مشہور برانڈ کی 3 برانچیں سربمہر۔ جدہ کی بلدیہ نے کرونا وائرس سے حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر کپڑوں کی مشہور برانڈ کی 3 برانچیں بند کر دی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ کی بلدیہ کے سیکریٹری انجینئر محمد الزہرانی نے بتایا ہے کہ یہ کارروائی ایک شہری کی شکایت پر کی گئی ہے۔ شکایت موصول ہونے پر تفتیشی اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے تو وہاں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر کی کھلی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں۔ مذکورہ برانڈ کی 3 برانچوں میں حفاظتی و احتیاطی تدابیر کے متعلق مکمل لاپرواہی برتی جا رہی تھی۔ بلدیہ کی تفتیشی اہلکاروں نے خلاف ورزی پر 3 برانچوں کو سربمہر کر دیا ہے اور جرمانے کی مزید کارروائی کے لیے دکان کے مالک کو طلب کر لیا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔